اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ، جب بادشاہ واجد علی شاہ کی سواری کسی خاص مقصد کے لیے چوک سے ہو کر گزری، اس وقت چوک کی کیا کیفیت تھی اور کتنی رونق تھی وہ، اور اس کے بعد 1857 اور 58 میں جب بیگم حضرت محل کی سواری چوک سے گزری تو اس وقت کا ماحول کتنا دردناک تھا اور کیسا تھا، ان دو واقعات کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلا واقعہ بادشاہ واجد علی شاہ کی سواری کا۔ امیر الدولہ کے دور اقتدار میں جب ایک بار فرقہ وارانہ فسادات رونما ہوئے اور میرن نامی ایک شخص کو نظر بند کیا گیا اور اس کے احتجاج میں چوک کی بازار کو بند کر دیا گیا۔ اس وقت نواب نقی علی خان کو خلعت وزارت عطا ہوا تھا۔ اسی زمانے میں سلطان عالم نے درگاہ حضرت عباس جانے کا ارادہ کیا اور شرف الدولہ غلام رضا خان کو چوک کی آراستگی یعنی سجانے کا حکم ملا۔ اس دن چونکہ تمام دکانیں بند تھیں اور حکم کے باوجود بازار نہ کھلا، غلام رضا خان نے لاچار ہو کر بڑی بڑی کوٹھیوں، سرکاری توشہ خانے سے زربفت، کمخواب، اطلس اور بانات کے تھانوں سے چوک کو چوتھی کی دلہن کی طرح سجا دیا۔ آئینہ بندی نے آراستگی اور سجاوٹ کو اور بھی چار چاند لگا دیے۔ منشی رام سہائے تمنا، جنہوں نے یہ جلوس اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ 2 گھڑی دن چڑھے سلطان عالم ہاتھی پر سوار ہو کر جلوہ افروز ہوئے اور پیش سواری علم زر کا اور کی آوازیں، کڑک کرنا کا شور اور دور باش کی صدا، غلغلہ انداز قصر مینا تھی۔ سواران حلقہ زن، پیادگان پیش رو، شتر سواران و علم برداران کا ہجوم، ہر طرف تہنیت اور مبارکباد کی دھوم۔ جب سواری باد بہاری گلستان نے 2 سرا سے روانہ ہوئی، تشت جواہر نثار ہوئے، سواری خرامہ خرامہ چوک پہنچی۔ تماشائیوں کا در دولت سے نادرگاہ امبو تھا۔ فقراء اور مساکین کو گوہر آگیں بنایا یا روپیہ اور اشرفی کی بوچھار کی۔ اس کارگزاری کے سلسلے میں سلطان عالم نے شرف الدولہ کو خلعت بے باقی علاقہ حضور تحصیل عنایت کر دیا۔ یہ تو وہ رونق تھی جب بادشاہ واجد علی شاہ گزرے تھے چوک سے، اور اس وقت چوک کی بازار بند تھی، اس کے باوجود اس کا ذکر تاریخ کی کتابیں میں بہت زبردست ملتا ہے۔ اب حضرت محل کی آخری سواری کا ذکر سنیے۔ یا تو وہ تزک و احتشام تھا کہ سلطان عالم کی سواری کے وقت کوئی نظر بھر کے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نقاروں کی صدا، تہنیت کی آوازیں، ہر طرف تماشائیوں کے ٹھٹ لگے رہتے تھے، اور دکانیں بند ہونے پر چوک میں وہ رونق تھی کہ چشم فلک نے ایسا منظر نہ دیکھا تھا۔ یا 16 مارچ 1858 کا وہ دن، وہ روز شوم تھا کہ لکھنؤ لٹ چکا تھا اور قدم قدم پر خطرہ جاں، خوبصورت عمارتوں کے شکستہ ڈھیر، خلائق کے چہروں پر ہوائیاں اڑتی ہوئی، در و دیوار پر اداسی چھائی ہوئی، ملکہ یاوت اس بازار سے بے سر و سامانی کے عالم میں گزرتی۔ نہ کوئی ہٹو بچو کہنے والا ہے، نہ نقیب زر اور جواہر کے عوض سواری پر حسرت برس رہی ہے، اور جان سے زیادہ عزت کا خطرہ ہے۔ کوئی دیکھنے والا نہیں کہ کون گزرتا ہے اور پالکی میں کون سا چاند چھپا ہوا، جو ابھی کمال کی صورت میں تھا، گہن لگ گیا۔ ایک تابندہ ستارہ بھی اس برج غم میں ہے کہ جس کی 11ویں سالگرہ تو بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی، اور چاہنے والی ماں کو خبر نہ تھی کہ 12ویں سالگرہ نیپال کی گھاٹی میں پہنچ کر دی جانے والی۔ حضرت محل اور آزاد نے پھر بھی
خاندانی وقار بچانے میں وہ بے پناہ کوشش کی کہ وہ آج ان کی عقل اور دماغ اور محبت وطن کا سارا ملک قائل ہے۔ سلطنت جانے کے بعد جب عزت پر بن گئی تو اس شیر دل خاتون نے خودکشی کر کے اپنی جان نہیں دی اور حرام موت مرنا پسند نہ کیا، اور صبر و شکیب کی شیریں جامہ پی کر قیصر باغ کو بڑے اطمینان کے ساتھ چھوڑا۔ صاحبان محل اور خادموں کے جھرمٹ میں قصر شاہی سے نکل کر گھسیاری منڈی کے پھاٹک سے نکلی عورتوں کا غول صفے باندھے ہوئے پیچھے پیچھے تھا۔ برجیز قدر کو ایک ایک سید دلاور رسول کی گود میں دے کر ساتھ لیا۔ وہ نونہال کندھے سے چمٹا ہوا رفع شک کے لیے غالیچہ اور چاندنی کی آڑ میں لے چلے۔ جو شہزادی کبھی چند قدم نہ چلی تھی، وہ گرتی پڑتی ٹھوکریں کھاتی ہوئی ہر گام پل رشتی ہوئی ٹیلا شاہ پیر جلیل سے گزر کر مولوی گنج کے پل پر آئی۔ جواہر علی خان نے اپنی پینس اور کہار پیشتر سے وہاں بھیج دیے تھے۔ قریب زوال آفتاب جناب عالیہ اور برجیز قدر پالکی میں سوار ہوئے۔ پہنچانے والی عورتوں نے اپنی راہ لی۔ ساتھ میں کچھ سوار اور تلنگے اور شاگرد پیشہ ہر طرف سے جمع ہو کر ساتھ ہو گئے۔ یحییٰ گنج نخاس چوک ہو کر نال دروازہ میں ہو کر غلام رضا خاں کے یہاں قیام کیا۔ اس سواری کے گزرنے میں وفادار رعایا کا کیا حال تھا، پبلک کے جذبات کس حد تک ابھر آئے ہوں گے، اس کا فیصلہ وہی کر سکتا ہے جس کو ذوق سلیم۔ اس حلقے یا اس علاقے کے کچھ مشہور لوگوں کے نام جو یاد ہیں وہ اس طریقے سے بیان کیے جاتے ہیں۔ محلہ چوک گھڑیالی اور اس سے ملی ہوئی سڑک پہ جو مشہور لوگ تھے وہ یہ ہیں: میر عسکری صاحب، نواب آغا جان خان صاحب، مرزا محمد تقی صاحب، مرزا زین العابدین صاحب، میاں الن صاحب، میر انعام حسین صاحب، نواب سالم الدولہ بہادر، داروغہ میر صادق صاحب، میر علی بہادر صاحب، میر مغل صاحب، میر عباس حسین صاحب، ممن خان صاحب، حکیم مرزا محمد جعفر صاحب، حکیم میر علی ضامن صاحب، نواب محمد تقی خان صاحب، میاں محبوب علی خان صاحب، سید حسن صاحب، احمد علی جمعدار، احمد علی زید پوری۔ چوک میں چائے خانے کا بھی ذکر بہت ضروری ہے۔ پہلا چائے خانہ یعنی چائے کا ہوٹل عبدالحلیم شریف کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے عہد سے 30-35 برس پہلے خاص چوک میں میر محمد حسین صاحب مرحوم ڈائریکٹر زراعت اور تجارت نے گورنمنٹ کی اجازت سے گورنمنٹ کی سرپرستی سے ایک چائے خانہ کھلوایا تھا، جس میں فرنیچر بھی اچھا تھا اور سوا ناجائز چیزوں کے تمام قسم کے مشروبات رہتے تھے، مگر کسی نے زیادہ توجہ نہ کی اور آخر میر صاحب کو نقصان اٹھا کے بند کر دینا پڑا اور حیدرآباد دکن چلے گئے۔ بازار میں اس دور میں لکھنؤ میں بازاروں میں چائے پینا اور ہوٹل میں کھانا بہت بد اخلاقی اور معیوب سمجھا جاتا تھا۔ غدر تک یہاں پر سکوں کی یعنی ٹکسال کی کیا کیفیت تھی، یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے۔ جہاں سکہ یعنی کوائن تیار کیا جائے، اس کو عربی میں دارالضرب کہتے ہیں۔ اس محلے میں سکہ تیار ہوتا تھا۔ روپیہ پیسہ اشرفی ڈھالنے میں خالص تانبا، چاندی اور سونا استعمال ہوتا تھا، اور سکے کی عبارت ایک فاضل مجمع مقرر کرتا تھا جس کا بادشاہ کی منظوری اور مجتہد العصر کی نظر ثانی کے بعد نفاذ ہوتا تھا۔ 1857 کے انقلابی دور میں آزادی کے حامی احمد اللہ شاہ، جن کا نام ڈنکا شاہ بھی تھا، جو محمدی گاؤں میں فوج کے کمانڈر تھے، انہوں نے بھی نیا سکہ جاری کیا تھا اور ان کا سکہ بھی چلنے لگا تھا۔ جب صوبہ بھر کے لڑاکے سمٹ کر لکھنؤ پہنچ گئے تو ایک پردہ دار خاتون نواب شہدہ بیگم کے کان تک یہ بات پہنچی تو آپ نے بھی اپنے خطوط میں احمد اللہ شاہ کا ذکر کیا تھا۔ سنا ہے کہ ایک صوفی احمد اللہ شاہ آئے ہوئے ہیں، نواب چیلائن کے صاحبزادہ کہلاتے ہیں، اور
احمد اللہ شاہ یا ڈنکا شاہ کا اپنا ایک مقام رہا ہے، بہت زبردست تاریخ ہے ان سے جڑی ہوئی۔ 1857 میں کس طریقے سے انہوں نے انگریزوں کے چھکے چھڑا دیے تھے، اور کس طریقے کے یہاں کے غدار لوگوں نے ان کو دھوکے سے مار کر انگریزوں سے انعام اکرام حاصل کیا تھا۔ اس سے پہلے یہ بتایا جا چکا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے پیسے میں 2 شیروں کی تصویر تھی، اور یہ پیسہ ملک میں ہر دل عزیز بھی تھا۔ مسافروں کے امام زامن میں عورتیں یہی پیسہ بازو پر باندھتی تھیں۔ ہندوستان پر اقتدار حاصل ہونے کے بعد انگریزوں نے سکہ بدلا، جس کو مسلمان انگریز کی تصویر سمجھ کر نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اس روپیے پر بے تاج اور کلہ کا صرف ایک سر تھا، اور شورا کو کہنے کا موقع ملا۔ سر کٹ کے کمپنی کا بکا 16 آنے کو۔ نیاز فتح پوری اپنے مقالہ لکھنؤ کی پھپتیاں میں اخبار جنگ کراچی سے لکھتے ہیں کہ ایک بار نواب غازی الدین حیدر نے مشاعرہ کیا، جس میں لکھنؤ کے تمام شعراء مدعو تھے، ناسک بھی آئے اور آتش بھی۔ جس وقت مرزا تقی علی خان نے ناسک کو دیکھا تو بے ساختہ کہا، یہ دم کٹا بھینسا کہاں سے آ گیا؟ یہ پھپتی ایسی مشہور ہوئی کہ اس دن سے تمام لوگ ناسک کو دم کٹا بھینسا کہنے لگے۔ ناسک کا گھر ٹکسال میں ہی تھا۔ اس مجسمہ کمال کا محلے میں رہنا، شاگردوں کا ہجوم، اصلاح تاریخی حقائق ہیں۔ اور شمس العلماء آزاد لکھتے ہیں، ناسخ یعنی لکھنؤ کے دارالخلافہ میں ہونے سے وہاں آئے، اور وہیں عمر بسر کی۔ ٹکسال اب تک محلہ مشہور ہے، اس میں بیٹھ کر شیر کی چاندی سونے پر سکہ لگاتے تھے۔ نمونہ سخن ملاحظہ ہو، دل لیتی ہے وہ زلف سیاہ فام ہمارا، دل لیتی ہے وہ زلف سیاہ فام ہمارا، بجھتا ہے چراغ آج سرے شام ہمارا۔ معرفت الہی میں ان کا ایک شعر ملاحظہ ہو، آرام سے نہیں ہے جو پھیرے خدا سے منہ، آرام سے نہیں ہے جو پھیرے خدا سے منہ، دیکھو ہے مرغ قبلہ نما اضطراب میں۔ ناصر دنیا کو دکھ درد کا مرکز سمجھتے تھے۔ فیروزہ کی انگوٹھی پر نام کندہ کرایا اور بد نصیبی سے وہ انگوٹھی کھو گئی۔ اس وقت ایک شعر کہا، ہمسا کوئی گمنام زمانے میں نہ ہوگا، ہمسا کوئی گمنام زمانے میں نہ ہوگا، گم ہو وہ نگینہ جس پہ کھدے نام ہمارا۔ 1254 ہجری میں اردو ادب کا یہ سورج ٹکسال ہی میں ڈوب گیا، اور جس مکان میں رہتے تھے وہیں سپرد خاک کر دیے گئے۔ اس وقت بیسک پرائمری اسکول جس مکان میں ہے، اس سے ملے ہوئے مکان کی کوٹری میں ان کی قبر ہے، جو عام لوگ نہیں جانتے۔ یہ مکان 50-60 سال پہلے حکیم مرزا محمد باقر صاحب اور ان کے والد مرزا زین العابدین کی جائے قیام اب امام باڑہ تھا۔ حکیم صاحب ڈاکٹر عبد الرحیم کے دوست خاص تھے۔ ٹکسال کے رہنے والوں میں شمس العلماء مولوی عبد الحمید صاحب ایک صلاح پسند عالم تھے، طالب علموں کو پڑھاتے تھے۔ بیج کی سرائے، بانس کی سرائے اور ہرن کی سرائے بیچ میں ہونے سے اس سرائے کا نام بیج کی سرائے ہوا۔ دوسرا نام میوہ والی سرائے ہے۔ 1915 عیسوی میں یہاں تک انار، انگور، ناشپاتی، سیب، تر و تازہ میوے بکتے تھے۔ اب پھلوں کی ایک دکان بھی نہیں ہے۔ اس کوچے کا اچار، چٹنی، مربہ بھی شہر بھر میں مشہور تھا۔ جہانگیر خان اچار والے بڑے مشہور تھے۔ ان کا مکان سرکٹے نالے پر تھا۔ اب یہ دکانیں بھی اجاڑ ہیں۔ سرائے کا ایک پھاٹک چوک میں تھا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کبھی یہ جگہ محفوظ تھی۔ آگے بڑھ کر زیر پائی والوں کی دکان تھی، جو بہت پرانا کاروبار تھا۔ آثار قدیمہ میں محلہ ختم ہونے کی جگہ صرف ایک مسجد باقی ہے۔ سرائے کے دروازے کا ایک پٹ باقی تھا، جو شاید اب ختم ہو گیا۔ میلے میں قوت دار لوگ اس کو اکیلے کھولنے بند کرنے کے کرتب دکھاتے تھے۔ سال بھر سے وہ پٹ بھی شاید گر گیا ہے۔ مکان صورت شکستہ دلاں،
ہے مکاں صورت شکستہ دلاں در کھلے مثل دیدہ حیراں۔ بی بنی کا امام باڑہ، بی بنی عہد نصیر الدین حیدر کی طوائف، ان کی نوچی کا نام تو پردہ خفا میں ہے، یعنی پتہ نہیں کسی کو۔ پاگل ہونے سے لوگ خپتن کہتے تھے۔ جب کبھی طبیعت ٹھیک ہوتی تھی اور لہر آ جاتی اور کسی محفل میں تھوڑی دیر کے لیے چلی جاتی تو لوگ اپنی خوش قسمتی پر ناز کرتے تھے۔ ناچ گانے میں ان کا جواب نہیں تھا۔ بی بنی نے میوہ والی سرائے میں امام باڑہ بنوایا اور آخری دور سلطنت کے بعد عمارت گرنے لگی۔ تب چودھرائن طوائف نے خاطر خواہ دولت صرف کر کے اسے نئے سرے سے بنوا دیا۔ اس وقت سے چودھرائن کا امام باڑہ مشہور ہو گیا۔ کسی منچلے نے چودھرائن کے اس امام باڑے میں مجلس کی۔ ظریف نے رقعہ لکھ دیا جس کے سب اشعار تو میں پیش نہیں کر سکتا۔ بیچ کی سرائے کا محل استعمال دیکھنے کے لیے 2 شعر اور تیسرے شعر کی ایک بیت ملاحظہ ہو۔ 13 تاریخ کو محرم کی پہلے جو آئے اس کی ہے باری، چوک میں بیچ کی سرائے ہے جہاں، ورنہ جس جا پہ آپ آئیں وہاں شام کے وقت لائیں سب تشریف۔ حکایت۔ اب اسی دور کی لکھنؤ کی روادری کا ایک دلچسپ واقعہ بھی ضروری ہے۔ غدر کے بعد میر مصطفیٰ حسین خان سے جو مفتی گنج کے رہنے والے تھے، ایک شخص سے بیچ کی سرائے میں تلوار چلی۔ خبر مشہور ہونے پر میر صاحب کی مدد کو پلٹن آئی، مگر آپ نے گوارا نہ کیا فوج مدد کرے۔ ایک سے ایک کا مقابلہ بہتر ہے۔ میر صاحب زخمی ہوئے اور گر پڑے اور پلٹن کو لڑنے کی پھر بھی اجازت نہ دی۔ یہ کہہ کر خون میں نہائے ہوئے گھر لائے گئے کہ اچھا ہوا تو خود مقابلہ کروں گا۔ 1 ہفتے میں تلوار کے گھاؤ اچھے ہو گئے۔ انتقام کا ارادہ تھا کہ دشمن مزاج پرسی کے لیے ان کے گھر پر خود ہی آ گیا اور گردن جھکا دی۔ میر صاحب کا دل صاف ہو گیا اور پھر اس کے ساتھ تا حیات دوستی رہی۔